کہا کہ بعض ایک گھر کی خواتین ایسی ہیں جو آدھی کلائی تک آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، سر پہ باریک دوپٹہ ہے، اسی حالت میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تو آپ کا ستر کھلا ہوا ایسے نماز نہیں ہوگی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے پیر صاحب سے معلوم کیا، وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں شریعت نہ میری ہے اور نہ کسی پیر صاحب کی شریعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھیوری پیش فرمائی اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو سرکار نے عمل کر کے دکھایا اس کو طریقت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت میں تو یہی ہے کہ اگر عورت کے بہت ہی باریک دوپٹہ پہن کر عورت نے نماز پڑھی کہ اس میں اس کے بالوں کی سیاہی جھلک رہی ہو، اسی طرح کلائی اس کی کھلی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اس کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب اگر وہ واقعی وہ عورتیں صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں، بعض اوقات یہ خود بزرگوں کو بدنام کر رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں صحیح طرح پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اگر تو نہیں پوچھا اور جھوٹ بول رہی ہیں تو شدید گناہ گار ہیں، اور اگر واقعی پوچھا تھا اور پیر صاحب نے ایسا کہا تو پھر وہ پیر صاحب صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت پیر صاحب کی نہیں ہے، یہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فقہاء کرام اور اسی طرح قرآن کی براہ راست کوئی آیات ہیں، حدیثوں سے اخذ شدہ حکم ہے، اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں۔ کسی آستانے کی مسند پر بیٹھ جانے سے کوئی شریعت کا قلمدان اس شخص کے ہاتھ پہ نہیں آ جاتا ہے کہ جس میں چاہے ترمیم کر لے اور جس چیز کو چاہے بدل دے۔ اور میں مطلب اچھے مشائخ کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں، ہم تو جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو گدی پہ بیٹھتے ایک دم ولی بھی بن جاتے ہیں، قطب ابدال بن جاتے ہیں، اور مفتیان کرام کو کہتے ہیں تو ہمارے پاؤں کی خاک ہے، پاؤں کی جوتی ہیں، ان کو تو میں جوتیوں کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ایسے سے الفاظ ہم نے سنے ہیں کہ جب ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے اور ان کے جو اعلانیہ وہ خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ آپ پیر صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جو فلاں مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں مفتیوں کو تو میں اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھتا ہوں۔ تو اس طرح کے جملے کہنا یہ بہت بڑی بے ادبی بھی ہے، اور اس طرح کے جرأت مند پیر صاحبان کہ تھوڑے سے جاہل قسم کے مریدوں کے ٹولے کے بیچ میں آ کے سمجھتے ہیں کہ شاید اب میری آخرت بھی محفوظ ہو گئی، عذابات قبر بھی مجھ سے دور ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے، اور اچھی موت بھی آئے گی، اور شریعت کے جو پابندیاں مجھ سے اڑ گئیں، تو اس سے بڑی جہالت اور حماقت کیا ہوگی۔ تو اس طرح اگر واقعی پیر صاحب نے اس طرح کا غلط مسئلہ بتایا ہے تو وہ جاہل شخص ہے اور اس کی بیعت شرعاً جائز نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے جو اچھے پیر حضرات ہیں، جو واقعی معقول آستانے ہیں، جو علم دوست لوگ ہیں، وہ ایسے پیر صاحبان سے شدید پریشان ہیں، کیونکہ یہ لوگ قوم کو ہدایت نہیں دے رہے، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان خواتین کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک گناہگار آدمی ہو کسی پیر صاحب سے بالفرض وابستہ نہیں ہے، جاہل پیر کی بات کر رہا ہوں، اس سے وابستہ نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سویا ہوا ہو، اور سوئے ہوئے کو ایک ٹھوکر مارے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایسے عام آدمی کو نصیحت کریں وہ دین کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جو اس قسم کے جاہل پیروں کے ہاتھ میں پھنس گئے وہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ نے روڈوں پہ دیکھا ہوگا ہیرن پہ کے جہاز بن جاتے ہیں، وہ ٹل ہو کے کسی بھی نالی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ 10 ٹھوکریں ماریں یہ نہیں اٹھیں گے۔ تو وہ ایسے پیر حضرات اپنے مطلب چلاکیوں سے ایسے اپنے سادہ و مریدین کو ایسے مطلب اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، ان کے ذہنوں کو ایسا مفلوج کر لیتے ہیں کہ وہ مرید یہ کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کے متعلق ذرا سا غلط سوچوں گا بھی تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اور پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے اور یہ ان کو مس یوز کرتے ہیں۔